ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں پہ زنا ہو رہا ہے وہاں پہ نہیں جانا، اس کا مطلب ہے کہ جو راستے زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں ادھر نہیں جانا، کوئی بھی راستے۔ اب ایک مثال ہے، کوئی کسی جگہ کا سینٹر ہے، مثال کے طور پر آپ لگا لیں ہمارے یہاں پر ایک منار پاکستان کی مثال لے لیں، وہ ایک سینٹر میں ہے، اس کے جانے والے راستے تقریباً 10 ہیں۔ وہ 10 کے 10 راستے جب بند کریں گے اور وہاں پہ جانے کی پابندی ہو کہ وہاں پہ نہیں جانا، تو 10 کی 10 سڑکیں اس کے ارد گرد بند کرنی پڑیں گی، پھر وہاں پر جاتے ہوئے لوگ نہیں جا سکیں گے۔ اس طرح زنا کی مثال ہے کہ اس کے جانے والے تمام راستوں کو بند کیا جائے گا۔ اب زنا پہ نہ جانے والے جو چیزیں ہوں گی وہ کون سی ہوں گی کہ آپ نے اس راستے پہ جانا ہی نہیں۔ سب سے پہلے جو زنا کی طرف لے کے جاتی ہے چیز وہ ہے نظر۔ انسان جب اپنی نظر کو اٹھاتا ہے اور ایک عورت کو دیکھتا ہے، سب سے پہلے اس کے دل میں اس کے لیے کشش پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ کشش پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ اس عورت کے پیچھے اس کو تلاش کرتا ہے، پھر اس کو کل اسی جگہ جا کر دیکھتا ہے، پھر اس کا نمبر تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، اس کا کہ اس سے رابطہ ہو۔ اب نظر سے کام سٹارٹ ہوا ہے، یعنی کہ نظر بھی آپ نے نہیں ڈالنی کسی پہ، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلی نظر کے بعد دوسری نظر نہیں ڈالنی کہ یہ زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلا ہی راستہ بند کر دیں تو بات ختم۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے معاشرے میں، وہ راستے پہ جب انسان نکلتا ہے پھر اس کے رابطے کو تلاش کرتا ہے، پھر وہ اس عورت تک پہنچتا ہے، پھر اس عورت کے بعد پہنچنے کے بعد آج کل موبائل میں اس سے بات شروع ہو جاتی ہے۔ موبائل پہ جب بات شروع ہوتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے جی ہم کہیں باہر کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پھر آپس میں گھروں میں ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے، اور پھر اللہ معاف کرے کیا ہوتا ہے، یہی میرا آج کا موضوع ہے۔ انسان اللہ معاف کرے زنا کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے پہلا ہی راستہ جب آپ بند کر دیں گے نظر والا، آپ نظر اٹھا کر دیکھیں گے ہی نہیں کسی غیر محرم عورت کو، تو وہ راستہ ہی جب آپ بند کریں گے تو پھر آپ زنا کے قریب نہیں جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے اب کیا کیا، اس دوران آپ نے آنکھ کا زنا بھی کر لیا اس کو دیکھ کر، کانوں کا زنا بھی کر لیا اس سے فون پہ بات کر کے، اور زبان کا زنا بھی کر لیا اس سے فون پہ بات کر کے اور کانوں کا سن کے۔ آپ نے یہ سب زنا کر لیے، اب اس زنا کی طرف بھی آپ چلے گئے۔ اب آپ پہلے راستہ بند کر دیتے تو آپ نے بچ جانا تھا۔ اب نیکی کی طرف کیا مثال ہے، جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کی مثال ہے جیسے وہ پہاڑ کے اوپر چل رہا ہے، اس کا ایک قدم، پھر دوسرا قدم اس سے بھی مشکل، پھر تیسرا قدم اس سے بھی مشکل، پھر چوتھا قدم اس سے بھی مشکل۔ اور برائی کی مثال ایسے ہے جیسے انسان پہاڑ سے نیچے اترتا ہے، پہلا قدم آسان، دوسرا اس سے بھی آسان، تیسرا اس سے بھی تیز اور آسان، اور آہستہ آہستہ وہ پھر بھاگ کے اترتا ہے، یعنی کہ برائی کی طرف وہ بھاگ کے اتر جاتا ہے۔ یہ ہے مثال نیکی اور برائی کی۔ اب انسان جب اس راستے کی طرف چلتا ہے تو وہ بڑی تیزی سے بڑھتا ہے، پھر وہ گھنٹے اس کے نکلنے مشکل ہو جاتے ہیں کہ وہ جلدی سے زنا کر بیٹھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زنا کے راستوں کے قریب بھی نہیں جانا، ان راستوں پہ بھی نہیں جانا جہاں پر زنا کا خدشہ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ انسان کی جو کشش ہے، اس کو عورت میں اس کو کشش، پھر اولاد میں بیٹوں میں اس کو کشش ہے، پھر گھوڑوں میں کشش ہے، کھیتی باڑی میں کشش ہے، مال سونا چاندی میں کشش ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا کہ انسان کے لیے ان چیزوں میں کشش رکھ دی گئی ہے۔ اب انسان کیونکہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ ان چیزوں کی کشش ہے، اب وہ کشش اتنی شدید ہے عورت سے ملنے کی، گھوڑا جتنا تیز ہونا اس کو لگام بھی اتنی ہی مضبوط ڈالنی پڑتی ہے۔ یہ کشش اتنی مضبوط ہے کہ اس کو لگام بھی اتنی زیادہ آپ کو ڈالنی پڑے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا اس معاملے میں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا خیال کیا، اللہ تعالیٰ نے زنا سے روکا لیکن نکاح کی اجازت دے دی۔ اللہ نے کہا کہ تم نکاح کرو، نیک عورتوں سے نکاح کرو، اچھے رشتے ڈھونڈو۔ اب ہمارے ہاں کیا ہو گیا، اب ہماری محفل لگی ہوتی ہے، اس دوست کو فخر محسوس ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے جی میری اتنی گرل فرینڈز ہیں، اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں ہوئے اس کی تو اتنی گرل فرینڈز ہیں، وہ اس محفل میں بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہوتا ہے، بڑا فخر فیل کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو مذاق کیا جا رہا ہوتا ہے جس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا معاشرہ۔ اس محفل میں وہ فخر والا کون ہے جس کی سہیلیاں
جس کی گرل فرینڈ زیادہ ہے اور جس کی نہیں اس کو مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں ایسا. آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا کہ پہلے لڑکے سے کہتے ہیں کہ 1 لاکھ 2 لاکھ کمائے گا تو تیرا نکاح کریں گے. اس کو بعد اس کو کہا جاتا ہے اپنا گھر بنا. اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے گاڑی لے. واہ, نکاح کو ہم نے لاکھوں میں کر دیا اور زنا فری میں. جائیں اٹھا کے دیکھ لیں, آج لوگ جتنے بھی زنا کر رہے ہیں فری میں کر رہے ہیں. اور جب نکاح کی باری آتی ہے تو اگلے سے کہا جاتا ہے کہ 15-20 لاکھ ہے تیرے پاس, پھر تیرا نکاح کا سوچتے ہیں. اس کے والدین خود کہتے ہیں میرے بھائیو ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا, زنا کو آسان کر دیا. ہم الٹ چل رہے ہیں. اللہ سے ڈریں, نکاح کو آسان کریں. نکاح سب سے بہترین وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو. ہم نے نکاح کو 25-30 لاکھ کا بنا دیا اور وہ اس کو ٹارگٹ دے دیا, وہ بیچارہ 30-40 سال پیسے کمانے میں لگ جاتا ہے. اور زنا کو اتنا آسان کر دیا کہ ہر رات وہ کر رہا ہے, فری میں کر رہا ہے. بھائی میری یہی طرف ہے, جس کو میری ویڈیو پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان رستوں میں جانے سے ہی منع کر دیا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب 2, ایک عورت اور ایک مرد ہو تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ بات سچی ہے. اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں, چاہے وہ ٹیچر کی شکل میں ہم دونوں بیٹھے ہوں, چاہے وہ اکیڈمی میں بیٹھے ہوں, چاہے وہ اسکول میں بیٹھے ہوں, 2, ایک عورت اور ایک مرد. تیسرا شیطان ہے. جتنا مرضی وہ بھائی بھی کہہ لے, وہ اس کو بہن بھی کہہ لے, لیکن شیطان حملہ کرے گا. بچے گا وہی جس پر اللہ کی رحمت ہوگی. زیادہ تر لوگ پھسل جاتے ہیں. اس لیے ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں اسکول میں کیا واقعات ہو رہے ہیں, مدرسوں میں کیا واقعات ہو رہے ہیں, اکیڈمیز میں کیا واقعات ہو رہے ہیں, گھروں میں کیا واقعات ہو رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. بس میری یہی طرف ہے کہ ان راستوں بھی نہ جائیں, نظر ہی اپنی نیچے کر لیں, وہ راستہ ادھر ہی بند کر دیں تاکہ آگے جا کے کوئی خطرہ ہی نہ ہو. بس میری یہی طرف ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ سچ ہے, وہ حق ہے. جو نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ حق ہے, وہ سچ ہے. اس پہ چلیں گے تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.